الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکان اللہ علیما حلیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وکان اللہ علیما حلیما۔ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حلم والے ہیں۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں میرا پروردگار اسے جانتا ہے۔ جاننے کے باوجود پروردگار کا حوصلہ اتنا ہے، ہم مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، تو ہم سارے کے سارے سے مسلسل خطائیں کرتے ہیں، لیکن میرے پروردگار کا حلم دیکھیے کہ میرا پروردگار سارا کچھ ہمیں دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود، علم رکھنے کے باوجود میرا پروردگار برداشت کرتا ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پروردگار نے مجھے الہام فرمایا کہ اے دوست جب ذرا سی رزق کی تنگی آتی ہے تو مخلوق میں بیٹھ کے تم میرے شکوے کرتے ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں مسلسل تمہاری نافرمانیاں دیکھ کے کیا کبھی فرشتوں کو میں نے بھی بتایا ہے کہ تم نافرمانیاں کرتے ہو؟ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل ازردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو بہت کی جہنم جانے کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ میرا پروردگار حلم والا ہے، ہماری ساری کوتاہیوں کے باوجود پھر بھی اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ جیسے نافرمان بچے ہونے کے باوجود ماں پھر بھی بچے سے پیار کرتی ہے، یہ ایک جھلک ہے پروردگار کی اس محبت کی جو اس ماں کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ جس طرح پروردگار حلم والے ہیں، اس طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی حلم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ اگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں تو کائنات میں آپ کو ایسا کوئی انسان نظر نہیں آتا کہ اتنے کوئی ظلم و ستم کرے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی برداشت کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال میں نے گزارے، نہ تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مارا، نہ پیٹا، نہ کبھی دھمکایا، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلسل مجھے 10 سال میں پیار ہی ملا۔ حالانکہ بچے ہوتے ہیں، کمی کوتاہی کر جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہوا بھی صحیح، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ پیار فرمایا کرتے تھے، اور پیار بھرے انداز میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، تو جس بیوی کی باری تھی اس گھر میں تھے، تو دوسرے گھر سے کوئی اچھی چیز بنی تو انہوں نے سوچا، گھر والی نے سوچا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھیج دیا جائے نبی علیہ السلام کے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں تھے وہاں پیالے میں کچھ آیا، لیکن جس گھر میں تھے اس زوجہ محترمہ نے برداشت نہ کیا اور ہاتھ مارا، اور جو کچھ پیالے میں تھا وہ بھی گر گیا اور پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حلم دیکھیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو غصے کا اظہار فرمایا اور نہ کوئی بات چیت کی، ہاں اتنا فرمایا لونڈی سے کہ آپ کی ماں کو غیرت آ گئی، اس غیرت کی وجہ سے اس نے ایسا کر دیا۔ فرمایا اس گھر سے پیالہ اٹھا لو اور جس گھر سے کچھ آیا تھا وہاں پیالہ بھیج دو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ غصے کا اظہار فرمایا، نہ مارا، نہ پیٹا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو آپ سوچے کہ ہم کیا کرتے،
ہمارے پاس تو دوسرا حل ہی کوئی نہیں تھا کہ جوتا اٹھاتے اور بیوی کو شروع ہو جاتے کہ تم نے یہ کیسا کام کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت برداشت دیکھیے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی، جلدی شادی ہو گئی، تو کبھی کبھار غصہ کر لیا کرتی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ منی، پیار سے جب غصے میں ہوتی تو آپ فرماتے تھے، اے عائشہ منی کہ چھوٹی سی تو ہے اور پھر اتنا غصہ کرتی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو ٹھنڈا کرنے کا انداز تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ ناراضگی ہو گئی، تو اسی دوران حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ہمارے درمیان میں کچھ بات ہو گئی ہے، تو آپ ہی ہمارے درمیان میں فیصلہ فرما دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں ایسا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، عائشہ آپ بات کرو گی یا میں کروں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بیوی تھی اور میاں پہ کچھ ناز ہوتا ہے، بیوی ایسی باتیں کر جاتی ہیں، بے شک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن بات کرنے میں ذرا جلدی کی اور کہا کہ بات بتانی ہے تو ذرا ٹھیک ٹھیک بتانا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ کہتی ہو کہ ٹھیک ٹھیک بات کرنا؟ ایک تھپڑ رسید کیا اور دوڑی اور نبی علیہ السلام کے پیچھے لک گئی، چھپ گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدیق ہم نے آپ کو فیصلے کے لیے بلایا تھا، تھپڑ لگانے کے لیے تو نہیں بلایا تھا۔ فرمایا جاؤ ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں گے۔ اور یہی بات تھی ان کی، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے بعد میں پیار میں فرمایا، حمیرہ دیکھو میں نے آپ کو صدیق اکبر کے تھپڑ سے بچایا نا، آج کون تھا جو آپ کو بتاتا؟ آج کون تھا جو آپ کو اپنے باپ کے تھپڑ سے بچاتا؟ میں نے ہی بچایا ہے۔ لہذا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح پیار اور دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک نوجوان کی عادت یہ تھی کہ وہ جہاں کہیں پھل دیکھتا وہ توڑ لیتا اور اس کو کھا جاتا، کسی سے پوچھتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر جو کوئی چیز نیچے گر جائے تو وہ اٹھانے کی اجازت تھی، لیکن اس نوجوان کی عادت ایسی تھی کہ کسی کے باغ میں چلا جاتا، جو پھل اچھا لگتا اس کو توڑ لیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہی کسی کے باغ سے پھل توڑا اور باغ کے مالک نے اس کو پکڑ لیا اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب لایا گیا تو مالک نے بتایا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس نے میرے باغ سے پھل توڑے ہیں، یہ ہمیشہ نقصان کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بھوک لگتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس لیے پھل توڑ لیتا ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے ڈر تھا کہ شاید آج میرا ہاتھ کٹ جائے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے، یوں شفقت کے ساتھ میرے سر پہ رکھے، فرمایا بیٹا ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوان کہتا ہے جب میرے محبوب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھے تو یوں ٹھنڈک میرے دل تک پہنچ گئی، اور وہ پیار میں نے ایسے محسوس کیا جیسے میرے دل کے اندر وہ پیار اتر گیا۔ اور میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے عرض کی، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اس نوجوان کا فقر ختم فرما، اس نوجوان کی بھوک کو اور ہوس کو ختم فرما۔ یہ نوجوان کہتے ہیں کہ ساری زندگی گزر گئی، اس کے بعد میں نے کبھی کسی باغ سے پھل نہیں توڑا۔ یہ تھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھیں تو جا بجا آپ کو بردباری نظر آئے گی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں آپ کا کون سا مشکل دن تھا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب میں طائف گیا تھا تو ان نوجوانوں نے بجائے اس کے مہمان نوازی کرتے، بجائے اس کے پانی پلاتے، بجائے اس کے مجھے بٹھاتے، مجھے بٹھایا نہیں، مجھے کھلایا نہیں، مجھے پلایا نہیں، بلکہ میرا مذاق اڑایا اور مجھے بیٹھنے بھی نہ دیا۔ میں اتنا تھک ہار کے گیا تھا، میرا جی چاہتا تھا میں بیٹھ جاؤں،
ورنہ ان نوجوانوں نے مجھے بیٹھنے بھی نہ دیا اور مجھے ایسی میری پٹائی کی لہو لہان کر دیا اور میرے جوتے خون سے بھر گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دن 9 سال گزر گئے، وہ تکلیف مجھے آج بھی یاد ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان پہاڑوں کے جو فرشتے تھے میرے پاس آ گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام اگر آپ چاہیں تو ان پہاڑوں کو دونوں کو ملا دیں اور ان کو ملیا میٹ کر دیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حلم دیکھیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ملیا میٹ نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ انہی کی اولادوں میں سے کلمہ پڑھنے والے نکل آئیں، اور اللہ نے ایسا ہی کیا، اللہ نے ان کی اولادوں کو ہدایت نصیب فرمائی۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ حلم تھا کہ اتنی باتیں برداشت کر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام پھر بھی محسوس بھی نہیں ہونے دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اول وقت تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ابو العاص جو حضرت زینب کے کزن تھے ان کے ساتھ ہوا تھا۔ تو آخر وہ وقت آیا کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، لیکن کہا کہ اگر آپ چاہیں تو یہی رہ جائیں، اگر آپ اپنے ابا کے پاس جانا چاہیں، مدینہ طیبہ جانا چاہیں تو آپ جا سکتی ہیں۔ پھر اپنے بھائی کنانہ کو بھی ساتھ روانہ کیا اور بھیجنے کا ارادہ کیا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھی ادھر مدینہ طیبہ سے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ میری بیٹی کو لے کے آؤ۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہاں مکہ مکرمہ سے جانے لگی تو قریش کے جو بڑے بڑے گنڈے تھے، بدماش تھے، ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیٹی علل اعلان دن دہاڑے چلی جائے اور پھر ہم کیسے جانے دیں، ہماری عزت کہاں جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے روکنا چاہا، اور قریبی رشتہ داروں میں سے ایک اور کزن تھے جنہوں نے جا کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیٹی جس سواری پہ سوار تھی اس سواری کے پاؤں پہ جا کے تلوار ماری اور وہ سواری بدکی، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نیچے گر گئی۔ امید سے تھی ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور ایسا زخم لگا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس پہنچنے سے پہلے 15 دن کا سفر تھا، وہ اسی مشقت میں سفر کرتی رہیں۔ غور تو فرمائیں، اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آج کون برداشت کرتا ہے، لیکن 15 دن کے بعد جب اسی تکلیف میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس پہنچیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام رو رہے تھے کہ ظالموں نے میری بیٹی کے ساتھ کیا حشر کیا، آخر ان کی موت کا سبب بھی یہی زخم بنا جو اس سفر میں تھا، جو ظالموں نے ظلم کیا، اس کی وجہ سے ہی نبی علیہ السلام کی اس بیٹی کی وفات ہوئی۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ڈر سے یہ شخص جدہ کی طرف بھاگ گیا تاکہ میں کسی دوسرے ملک میں نکل جاؤں، لیکن پھر سوچا کہ یہ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ہیں، یہ تو کریم ہیں، لہذا نبی علیہ السلام کے بارے میں اس نے سنا ہوا تھا کہ یہ تو کریم ذات ہیں، نبی علیہ السلام اچھے اخلاق والے ہیں۔ واپس آیا اور بیٹی کا قاتل ہے، اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو اس کا سر اڑا دیتا، سر قلم کر دیتا، سر تن سے جدا کر دیتا، اس کو کون دیکھنا گوارا کرتا۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس آ کے اس نے معافی مانگی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا۔ اتنے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی قوت برداشت تھی اور صبر تھا۔ ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ کا وعدہ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، میری اللہ کی مدد بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اس حلم کو دیکھیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کتنا برداشت کیا۔ مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے حبیب علیہ السلام تھے تو ابتدائی وقت میں قریش مکہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ بائیکاٹ کر لیا، اور 3 سال تک شیب ابی طالب بھی
نبی علیہ السلام معصور رہے، اور رزق جو نا گندم وغیرہ بھی وہ بند کر دی تاکہ کوئی ان کو کھانا پینا بھی نہ دے، اور انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ وقت گزارا۔ لیکن ایک وقت آیا، یمامہ کا ایک سردار تھا ثمامہ بن اسال، لہذا اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا تو یمامہ سے ہی مکہ مکرمہ میں گندم آتی تھی، یہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو اس کو جب پتہ چلا کہ میرے محبوب کے ساتھ انہوں نے اتنا برا حشر کیا ہے، اتنی بدتمیزی کی ہے، لہذا ثمامہ نے وہاں سے گندم دینے سے انکار کر دیا۔ یہی قریش مکہ جب فاقہ کی زندگی گزارنے لگے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، آپ شفیق ہیں، آپ کریم ہیں، مہربانی فرمائیں، تو ہماری جو گندم آتی ہے ان سے کہہ دیں کہ یہ ہماری جاری فرما دیں جو قیمتاً خریدتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہ تو تانا دیا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کہ حشر کیا تھا، اب میں گندم نہیں لینے دوں گا، میرے محبوب نے کوئی بات ارشاد نہ فرمائی، بلکہ یمامہ کے سردار حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجا کہ جیسے گندم پہلے جاتی تھی اسی طرح ان کی گندم جاری رکھیں۔ یہ تھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حلم۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ ہمیں اب موقع مل گیا ہے، لہذا گندم کو نہیں دینا چاہیے، نہیں بھیجنا چاہیے، یہ بھوکے مر جائیں۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام تو اس دنیا میں رحمت بن کے تشریف لائے تھے۔ غزوہ احد کا موقع تھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ایک دندان مبارک بھی شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے کہ اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، ان کافروں نے اتنا ظلم کیا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیں، میرا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لعنت بھیجنے نہیں آیا بلکہ میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے اللہ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مدینہ طیبہ جب ہجرت فرما گئے تو صفوان بن امیہ تھا ایک شخص، یہ اسلحہ کا ڈیلر تھا اور بڑا اس کے پاس اسلحہ تھا، یہ لوگوں کو ادھار پہ بھی دیتا تھا، کرائے پہ بھی اسلحہ دیتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اس شخص نے ایک شخص کو تیار کیا جس کا نام تھا عمیر بن وہب۔ اس کو تیار کیا کہ آپ جائیں، ایک تلوار زہر کے اندر بجھائی کہ جاؤ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا نعوذ باللہ من ذالک سر قلم کر کے لاؤ، کچھ انعام بھی مقرر کیا۔ تو یہ بھی نکل پڑے، چلے گئے۔ وہاں جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو ایک صحابی نے دیکھا کہ ان کے ارادے خطرناک لگتے ہیں، لہٰذا اس صحابی نے اس کو پکڑا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچایا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا، تو سیدھی سیدھی بات بتا دی، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، غربت ہے، غریب آدمی ہوں، صفوان بن امیہ نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے کہ آپ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا سر لاؤ گے تو آپ کو اتنا انعام ملے گا، لہٰذا میں غریب آدمی تھا، میں آ گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہ اس کو پکڑا، نہ اس کو قید میں ڈالا، نہ سزا دی، بلکہ امن و امان اس شخص کو واپس بھیج دیا اور معاف فرما دیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ہاتھوں پہ یہ عمیر بن وہب نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا، اور صفوان بن امیہ کو پتہ تھا کہ میں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے قتل کی سازش کی ہے، لہٰذا اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگ گیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس یہ عمیر بن وہب آئے، کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام، میں چاہتا ہوں کہ آپ صفوان بن امیہ کو معاف فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب معاف فرما دیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام، وہ تو کہیں بھاگ گیا ہے، میں اس کا پتہ کرنے جاتا ہوں تو نشانی کیا دوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حلم دیکھیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار مبارک سر سے اتاری اور اس کو بھیج دی، فرمایا یہ لے جاؤ، اس کو نشانی بتا دینا،
کہ یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پگڑی مبارک ہے، نبی علیہ السلام کی دستار مبارک ہے، یہ نشانی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو معاف فرما دیا ہے۔ لہٰذا وہ گئے، اس کے پیچھے وہ بہت دور نکل گئے تھے، یہ وہب عمیر بن وہب اس کے پیچھے پہنچے اور ان کو جا کے بلایا، کہا میں تو واپس نہیں آتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے تو مروا دیں گے۔ تو اس نے بتایا میں امان لے کے آیا ہوں، وہی بات ہوئی، اس نے پوچھا پھر نشانی کیا ہے؟ تو عمیر بن وہب نے وہ دستار دکھا دی، یہ میرے محبوب نے اپنی دستار بھیجی ہے، یہ نشانی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف فرما دیا ہے۔ جب صفوان بن امیہ واپس آیا تو اس نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بتایا کہ میں واپس تو آ گیا ہوں، لیکن میرا تو ابھی کوئی ارادہ نہیں مسلمان ہونے کا، مجھے 2 مہینے کا ٹائم دیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حلم دیکھیے، میرے محبوب نے فرمایا آپ 2 کہتے ہو، میں 4 مہینے آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی 4 مہینے نہیں گزرے تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا اس نے اخلاق دیکھا، اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حلم تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، نبی علیہ السلام کے دوست بھی تھے، نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کو، واشی کو تیار کیا، جو ایک غلام تھا اس کو تیار کیا کہ نبی علیہ السلام کے چچا کو کسی نہ کسی طرح شہید کر دو۔ اس نے شہید کر دیا۔ پھر اس کے ہندہ کے اپنے پاس ایک چاقو تھا، وہ نکالا اور نبی علیہ السلام کے چچا کی کلیجہ نکالا باہر، اس کو چبایا اور پھر آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دیے، دیکھنے والی صورت ہی کوئی نہیں تھی، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو منع کر دیا کہ آپ دیکھنے نہ آئیں، ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھ کے برداشت نہ کر سکیں، اتنی حالت خراب ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت یہ ہندہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئی، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اتنے ظالم عورت تھی، اتنے جابر عورت تھی، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا کی یاد بھی آئی، اس کے باوجود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کو معاف فرما دیا اور اس کے اسلام کو قبول فرما لیا۔ اور واشی جو تھا جس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بری طرح اس نے قتل کیا تھا، لیکن اس کا باوجود جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی یہ پشت کی جانب آیا اور اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ نبی علیہ السلام نے پشت کی طرف دیکھا تو یہ واشی تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کا اسلام تو قبول ہے، لیکن اتنا میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ آپ کو دیکھ کے مجھے چچا کی یاد آتی ہے۔ جو جانی قاتل تھے ان کو بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو قریش مکہ نے بڑا تنگ کیا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے بلال کے ساتھ کیا تھا، خباب کے ساتھ کیا تھا، اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ظلم کیے تھے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کتنوں نے ظلم کیے تھے، سارا ان کو معلوم تھا، کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج کیا بنے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ کریم ذات ہیں، ہم آپ سے شفقت اور مہربانی کی امید رکھتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہی بدلے لیتا چن چن کے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا، لیکن میرے محبوب نے کوئی بات محسوس نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ سب کو معاف کرتا ہوں۔ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا
آپ نے بھی میرے ساتھ وہی ظلم کیے، میرے صحابہ کے ساتھ ظلم کیے، لیکن آج میں وہ بدلہ لینا نہیں چاہتا، کوئی بات ایسی نہیں کرتا، بلکہ میں آپ کو معاف کر کے خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کون چھوڑتا ہے اپنے گھر کو، اور وہ بھی اللہ کا گھر بھی وہی موجود تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے، کبھی چلتے، نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان میرا جی چاہتا ہے مجھے چابی دے دو، ایک مرتبہ میں ملتزم سے لپٹ جاؤں، خانہ کعبہ کے اندر چلا جاؤں، میں عبادت کر لوں پروردگار کی، مجھے بار بار اس گھر کی یاد آئے گی۔ لیکن عثمان بن طلحہ نے چابی نہ دی اور نبی علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عثمان یاد رکھو جس جگہ تم کھڑے ہو اس جگہ میں کھڑا ہوں گا، اور جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ تو کھڑا ہوگا، اور فرمایا چابی تیرے ہاتھ میں نہیں، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر یاد رکھنا۔ آخر وہ وقت آیا جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، چابی منگوا لی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا، اندر گئے، عبادت کی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت بلال موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق موجود تھے۔ سب کا جی چاہ رہا تھا چابی ہمیں ملے گی، حضرت علی کی چاہت بھی تھی چابی مجھے ملے گی، ہر ایک یہی سوچ رہا تھا۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، حلم دیکھیے، قوت برداشت دیکھیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پوچھا کہ عثمان بن طلحہ کہاں ہے، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ جب وہ آ گیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان تجھے یاد ہے جب تو نے مجھے مکہ سے میں نکل رہا تھا تو نے مجھے چابی نہیں دی تھی، میں نے تجھے کہا تھا جس جگہ آج میں کھڑا ہوں اس جگہ تو کھڑا ہوگا، اور جس جگہ تو کھڑا ہے اس جگہ میں کھڑا ہوگا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ آج دیکھ اللہ نے وہ دن دکھا دیا، چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ عثمان میں تیرے ساتھ وہ نہیں کرتا جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا، جو تو نے میرے ساتھ کیا تھا، آج میں وہ تیرے ساتھ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چابی تجھے دیتا ہوں، صرف چابی تجھے نہیں دیتا۔ فرمایا آج نہیں، ایک دو دن نہیں، ایک سال نہیں، فرمایا قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں چلے گی۔ آج بھی دیکھ لیں، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے، اسی کے پاس چابی ہے، حکومت کو اجازت نہیں کہ وہ ان سے چابی لے سکے۔ جب کسی نے جانا ہو تو عثمان بن طلحہ کا خاندان ہی ہے جو جس کے پاس چابی ہے، وہ بیت اللہ کھولتے ہیں تب کوئی اندر جا سکتا ہے۔ یہ میرے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ تمہارے کا ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کو برداشت کرو، اور جب تم صبر کرو گے تو میرا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں یاد ہے جب مکہ سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، دو شخص تھے جب ہجرت فرما رہے تھے، اور وہ وقت یاد کرو جب مکہ میں داخل ہوئے تو 10,000 کی فوج تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں طرف سے فوج کو داخل فرمایا۔ یہ نہیں کہ تکبرانہ انداز تھا، اس لیے تاکہ اسلام کا روب اور دبدبہ پتہ چلے کہ یہ اسلام والے کیسے ہوا کرتے ہیں۔ بیت اللہ کے چاروں طرف جو صحابہ کرام داخل ہوئے، دیکھو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی کیسی باتیں ارشاد فرمائیں۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام ہجرت فرما رہے تھے نا، تو اس وقت سراقہ بن مالک یہ نبی علیہ السلام کے پیچھے دوڑے، کیونکہ انعام ملنا تھا 100 اونٹ کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو 100 اونٹ ملے گا، تو یہ بڑا مال تھا 100 اونٹ، لہذا سراقہ بن مالک نبی علیہ السلام کے پیچھے پہنچا، اور جب قریب پہنچ گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بار بار کہتے، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام سراقہ پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کچھ پڑھا، اور پھر اس کے بعد کیا دیکھا؟ فرمایا وہی سراقہ بن مالک گھوڑے سمیت زمین کے اندر جا رہا تھا۔ پھر معذرت کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، باہر نکل آیا، پھر گھوڑا دوڑانے کی کوشش کی پیچھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر وہ ہونٹ ہلے، دعا کی، پھر دھنسنے لگا، تو اس کے بعد اس نے معذرت کر لی کہ میں آج کے بعد پھر کوئی حرکت نہیں کروں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسے معاف فرما دیا۔ اور یاد کرو، ہجرت کر کے جا رہے ہیں
چھپ کے جا رہے ہیں، میرے محبوب کی پیشین گوئی دیکھو، میرے محبوب کی عطائیں دیکھو۔ فرمایا سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا جب کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سراقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ عجیب بات ہے، دو شخص ہیں اور چھپ کے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ سے، اور خواب دیکھ رہے ہیں کسریٰ کے کنگنوں کے، میری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ فرماتے ہیں وہ دن دیکھا حضرت عمر فاروق کا دور تھا، حضرت عمر فاروق نے جب کسریٰ کو فتح فرمایا تو کسریٰ کے ہاتھ کے کنگن ملے، تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا این سراقہ، سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے؟ جب سراقہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، وہ کنگن دیے، وہ سونے کے کنگن ان کے ہاتھ میں پہنا دیے۔ فرمایا کہ میرے محبوب نے سچ فرمایا تھا، میرے محبوب نے سچ فرمایا تھا، جو جانی دشمن تھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسی بڑی خوشخبری سنائی اور کیسی بڑی عطا فرمائی۔ اتنا حلم تھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تھا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا حلم تھا، اتنے بڑے حلم والے تھے۔ اور صرف اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صرف نہیں تھے، نبی علیہ السلام کے تعلیم یافتہ بھی ایسے لوگ تھے۔ حضرت عثمان علی حجویری، جن کو آج ہم داتا علی حجویری کہتے ہیں، ان کا نام ہے عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ کشتی میں سفر فرما رہے تھے تو ہلاک کروایا ہوا تھا، تو چند نوجوانوں کو شرارت سوجھی اور انہوں نے سر پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، ٹھونگے مارنے شروع کر دیے۔ تو میرے پروردگار جلال میں آئے، میرے پروردگار نے الہام فرمایا کہ اے میرے دوست تو بتا تو صحیح، اگر میں چاہوں تو ان کی کشتی کو الٹ دوں، ان کو تباہ و برباد کر دوں، یہ میرے دوست کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ میرا پروردگار میری دعا کو اب قبول کرنا چاہتا ہے، کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے، دعا کے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ کشتی نہ الٹنا، ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ دیجئے، ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیے۔ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ علماء نے لکھا ہے اس پوری کی پوری نوجوانوں کی جماعت کو کسی ایک کو بھی اس سے پہلے موت نہیں آئی جب تک کہ اللہ نے ان کو ولایت کا نور نہیں عطا فرما دیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، تو ان کی بیوی بڑی سخت مزاج تھی، بڑے کڑوے ہوئے مزاج والی تھی۔ تو ایک مرتبہ ان کا مرید آیا، گھر میں پوچھا تو اس کو اتنی جلی کٹی باتیں ملی گھر سے، وہ پریشان ہو گیا کہ حضرت نے اس کو رکھا کیسے ہوا ہے۔ بڑے پریشان ہوا کہ حضرت اتنے بڑے اللہ والے ہیں، سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ ہیں، اور ان کی گھر والی کا یہ حال ہے۔ تو ادھر ادھر سے پوچھا کہ حضرت کہاں گئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل گئے ہوئے لکڑی کاٹنے کے لیے۔ تو جب جنگل کی طرف گئے، جنگل کا رخ کیا، آگے دیکھتے ہیں کہ شیر کی سواری ہے، لکڑیوں کو اکٹھا اوپر رکھا ہوا ہے اور آ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی، اتنی بد مزاج بیوی آپ نے گھر میں رکھی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ ارشاد فرمانے لگے، او اللہ کے بندے تیری ادھر نظر پڑی ہے، تو ادھر نہیں دیکھتا؟ جو شیر دشمن ہے، اللہ نے مجھے اس پہ طاقت عطا فرمائی ہے، میں اس پہ سواری کر رہا ہوں، یہ اسی بیوی کی باتوں جلی کٹی جو باتیں کرتی ہے میں انہی کو برداشت کرتا ہوں، اس کے بدلے میں میرے اللہ نے مجھے شیر کی سواری عطا فرمائی ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جہاں رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے گزرے ہیں، بڑا اللہ نے ان کو مزاج، بڑا نفیس مزاج عطا فرمایا تھا۔ چھوٹے ابھی بچے تھے تو تب بھی کسی بد شکل انسان کے پاس نہیں جاتے تھے، کوئی اٹھانا بھی چاہتا تو اس کے پاس نہیں جاتے تھے، بڑا نفیس مزاج تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس بادشاہ ملنے کے لیے آیا، تو اور تو کوئی پاس تھا نہیں، بادشاہ بیٹھا رہا، یہ اللہ والے بھی بیٹھے رہے، تو گھڑے میں پانی رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا میں پانی پی سکتا ہوں؟ اللہ والوں نے فرمایا آپ پی لیں۔ جب پانی پیا تو ڈھکن ٹیڑھا رکھ دیا، آ کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد یہ بادشاہ کہنے لگا حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی خادم ہی بھیج دوں جو آپ کی خدمت کرے۔ تو اللہ والے پہلے تو برداشت کرتے رہے، فرمانے لگے تیرا یہ حال ہے کہ تو نے گھڑے کے اوپر ٹیڑھا ڈھکن رکھ دیا، میرے سر میں درد شروع ہو گیا، تیرے خادم کا کیا حال ہوگا جو تو بھیجے گا؟ اتنا اللہ نے مزاج نفیس بنایا تھا۔ ایک مرتبہ کہیں مہمان ہوئے
تو رضائی ملی جس میں ایک گندم کا دانہ تھا، وہ ساری رات کروٹیں بدلتے رہے، آرام نہ کیا۔ صبح کسی نے پوچھا کہ حضرت، جو میزبان تھے انہوں نے پوچھا حضرت کیسی نیند آئی؟ فرمایا کیا نیند آنی تھی، میں تو ساری رات کروٹیں ہی بدلتا رہا، آپ نے رضائی کیسی دے دی؟ اس کے اندر کچھ تھا، اس وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ اور کشف اللہ نے اتنا عطا فرمایا تھا، ایک مرتبہ انگور لائے گئے ان کے سامنے، فرمایا میں دیکھتا ہوں ان سے مردوں کی بدبو آتی ہے۔ اور واقعہ جب معلوم کیا گیا کہ یہ بازار میں کہاں سے آئے ہیں انگور، ریڑی والے سے پتہ کیا گیا، اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے لاتے ہو؟ اس نے بتایا فلاں بندے سے لے کے آتا ہوں۔ جب معلوم کیا گیا تو وہ قبرستان کے قریب بیلیں لگی ہوئی تھیں انگوروں کی، وہاں سے انگور آتے تھے، اس لیے حضرت نے فرمایا یہاں سے مجھے مردوں کی بدبو آتی ہے۔ اتنا اللہ نے کشف عطا فرمایا تھا۔ فرمایا کرتے تھے شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ مجھے کشف عطا فرماتے جب کبھی ساری پوری دنیا سامنے کھول دیتے۔ فرمایا کبھی کبھی میں پوری دنیا کو یوں دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ یا گندم کا دانہ تلی پہ پڑا ہوتا ہے، اپنے ہتھیلی پہ پڑا ہوتا ہے، اس کو بندہ دیکھتا ہے، پوری دنیا کو یوں بیٹھ کے ولی اللہ دیکھتا ہے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے میں پوری دنیا میں نگاہ دوڑاتا ہوں، مجھے مرزا مظہر جانے جاں جیسا کوئی کائنات کے اندر نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے۔ ان کو اللہ نے الہام فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بڑا مقام ابدالیت کا مقام عطا فرما دے تو فلاں علاقے میں ایک بد مزاج عورت ہے، آپ اس سے شادی کر لیں، اس کی باتیں برداشت کریں، میرا پروردگار آپ کو بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ انہوں نے اس عورت سے شادی کر لی اور بہت بد مزاج تھی، ساری زندگی ناک میں دم کر کے رکھا۔ یہ اللہ والے برداشت بھی کرتے تھے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرتے تھے۔ تو آخر کار ان کی آخری زندگی تک یہ عورت نہ سنوری، آخری وقت تک اس کی یہی حالت تھی۔ جب حضرت مرزا مظہر جانے جاں رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو ان کے ایک مرید تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی اور اپنے شیخ کے نام سے تفسیر مظہری لکھی، اپنا نام بھی نہیں لکھا، اپنے شیخ کے نام پہ تفسیر لکھی۔ اور جب شیخ فوت ہو گئے پھر شیخ کی بیوی کو پانی پت میں لے گئے اپنے علاقے میں، اور وہیں ایک گھر لے کے دیا کرائے پہ تاکہ آپ یہاں رہیں، اور ان کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد، مرزا مظہر جانے جاں رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد، اللہ نے اس عورت کے مزاج کو بدل دیا۔ نرمی آ ہی جاتی ہے، آخر اس عورت کے مزاج میں نرمی آ گئی۔ قرآن پڑھی ہوئی تھی اور گھر میں قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ یہ جو پانی پتی لہجہ آج آپ کو ملتا ہے نا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ حضرت مرزا مظہر جانے جاں رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی وہ گھر میں پڑھایا کرتی تھی۔ آپ دیکھ لیں کہ جب یہ پانی پتی حضرات پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے ان کے اندر ایک عورتوں کا انداز نظر آتا ہے۔ کیوں؟ وہ گھر میں ان کا انداز ایسا تھا پڑھنے کا، اور پانی پت کے رہنے والی تھیں، لہٰذا انہی سے آج جتنے بڑے بڑے قراء آپ کو نظر آتے ہیں پانی پت کے، یہ انہی کا آواز اور انہی کا لہجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس پانی پت لہجے کو پھیلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور آ کے رات ٹھہرا۔ وہ بات چیت کرتا رہا، کافی لیٹ ہو گئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ آپ یہیں ٹھہر جائیں۔ جب وہ ٹھہر گیا تو رات کو اس کا معدہ خراب ہو گیا اور اس نے اپنے کپڑے بھی خراب کر لیے، بستر بھی خراب کر دیا، اور راتوں رات وہاں سے اٹھا اور چلا گیا، بستر گندا کر دیا، اس نے بھاگ گیا کہیں جا کے اپنے کپڑے دھوئے، لیکن اس کو یاد آیا کہ میرا سامان تو وہیں رہ گیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام صبح نماز پڑھی، نماز کے بعد تشریف لے آئے کہ کوئی یہودی تھا، نماز تو اس نے پڑھنی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے کہ مہمان کا دیکھو کیا حال ہے۔ آگے کیا دیکھتے ہیں کہ بستر گندگی سے بھرا ہوا تھا اور بدبو آ رہی تھی۔ وہ شخص نکل گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے گھر میں نہیں بتایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیا اور باہر بیٹھے اسی بستر کو دھو رہے تھے۔ یہ یہودی
جب واپس آیا کہ میرا وہ سامان رہ گیا، وہ سامان اٹھانے کے لیے جاؤں، جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اتنی برداشت ہے، وہ گھر بستر نہیں بھیجا، خود بیٹھے دھو رہے تھے تاکہ میری گھر والیوں کو ہی تکلیف نہ ہو۔ اس یہودی نے جب دیکھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا پیارا اخلاق ہے، اتنی قوت برداشت ہے، اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بہت گناہ گار تھا، بڑا گناہ گار تھا، اور پورے علاقے کے ناک میں اس نے دم کر رکھا تھا، اپنے علاقے میں رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ علاقے کے لوگوں نے یہ تہیہ کیا کہ اس کو یہاں سے، اس بستی سے نکال ہی دینا چاہیے، اس نے تو پوری بستی کو گندا کر دیا۔ لہذا پوری بستی والوں نے مل کے اس نوجوان کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ نوجوان شہر کے دروازے پہ ایک جنگل کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کے کچھ وقت گزارا۔ جب اس کو بھوک اور پیاس نے ستایا، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے، کمزور پڑ گیا، لیٹ پڑ گیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے، دائیں بائیں دیکھ کے جب کوئی نظر نہ آیا، اوپر دیکھا، کہتا اللہ تو باقی ہے نا، اب کوئی میرا نہیں، تو میرا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اے کریم آقا، بستی والوں نے بھی مجھے نکال دیا، میں برا تھا، گندا تھا، مجھے نکال دیا، اب میرا آخری وقت ہے، اگر تو آپ میرا گناہ معاف کرتے ہیں تو اگر آپ کی رحمت میں کچھ فرق آتا ہے یا پھر آپ مجھے معاف کرتے ہیں تو آپ کی شان کریمی میں کچھ فرق پڑتا ہے تو اے اللہ آپ مجھے بالکل معاف نہ کریں، آپ بالکل مجھے معاف نہ کریں۔ اگر آپ کی شان میں کبھی بھی نہیں آتی اور اگر مجھے معاف کر دیں، یقیناً آپ کی رحمت میں زیادتی آئے گی۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ میرے پروردگار نے اس کو معاف فرما دیا۔ اس کا آخری وقت تھا، اس کو دین پہ موت آ گئی تو میرے پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ جاؤ، میرا ایک محبوب بندہ پڑا ہے جنگل میں جو بستی میں زیادہ گناہ گار ہے، جو چاہے میں اپنے گناہوں کو معاف کروا لوں، وہ آ کے اس نوجوان کا جنازہ پڑھ لے، میں پروردگار اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچے اور بستی والوں نے دیکھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے کیسی بات کر دی، یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو ہم نے نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہوئے کہ واقعہ بات تو وہی ہے۔ پروردگار نے وحی نازل فرمایا اے موسیٰ بات واقعہ ہی وہی ہے، انسان بھی وہی ہے، گناہ گار ہے، ساری بات ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کوئی نہیں، اس نے مجھ سے یوں معافی مانگی، اے اللہ اگر آپ مجھے معاف کریں، آپ کی شان میں کوئی کمی آتی ہے تو آپ بالکل مجھے معاف نہ کریں، اگر آپ کی شان میں کمی نہیں آتی تو پھر آپ رحمت والے ہیں، آپ کریم ہیں، میں کمینہ ہوں، میں نے دنیا کے اندر گناہ کیے، سارے لوگوں کو تنگ کیا، میں نے بدکاری کی، لیکن آپ معاف فرما دیں گے تو آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ موسیٰ مجھے اتنا اس شخص پہ پیار آیا، یہ تو اس نے اپنی معافی مانگی ہے، اگر یہ پوری کائنات کی معافی مانگ لیتا تو میں پوری کائنات کو معاف کر دیتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حلم والے ہیں کہ میرا پروردگار اگر بنی اسرائیل کے ایک اس نوجوان کو جو پورے شہر کا بدکار شخص تھا، اگر اس نے معافی مانگی تو میرے پروردگار نے اس کو معاف کر دیا، تو اگر آج ہم معافی مانگیں تو میرا پروردگار ہمیں کیوں نہیں معافی عطا فرمائے گا۔ آج وقت ہے، آج ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، جو تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے، وہ زمین ہو یا آسمان، جتنی بڑی چیز تمہارے ذہن میں آ سکتی ہے، میرے پروردگار کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو آج اپنے پروردگار کے سامنے نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں اور معافی مانگ لیں اور سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں۔ پہلے خطبہ پڑھا جائے گا،
اور اس کے بعد پھر توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے۔ تو سارے حضرات توبہ کی نیت کر لیں کہ میرے پروردگار کے سامنے ہم توبہ، اپنے پروردگار کے سامنے ہم توبہ کرتے ہیں، پچھلی زندگی میں جتنے بھی گناہ ہوئے میرے پروردگار ہماری اس گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ نئی زندگی کا عزم کریں کہ ہم آئندہ پوچھ کے چلیں گے کہ دین اسلام میں یہ باتیں جائز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا کام ہے، وہ ہم زندگی بھر نہیں کریں گے۔ یہ دل میں یہ تہیہ کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ میرا پروردگار پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ خطبہ سن کے اس کے بعد یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طیب ہو چکے ہیں۔ باقی کچھ معمولات ہیں، وہ روزمرہ کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ صبح و شام ہم استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ ہم پروردگار سے معافی مانگتے رہیں گے، میرا پروردگار ہمارے دن کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور رات کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، 100 مرتبہ صبح پڑھیں اور 100 مرتبہ شام پڑھیں۔ اور تیسری چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ 1 پارہ ہم کریں، کیونکہ یہ میرا پروردگار کا پیغام ہے، انسانیت کے نام ہے۔ پڑھ کے دیکھیں کہ میرے پروردگار نے میرے نام کیا خط بھیجا ہے، اس کو ہم پڑھیں تاکہ اس کے مطابق ہم عمل کریں۔ اور چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے دل کی نگرانی کرنا، دل کا دھیان کرنا کہ میرا دل کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ اپنا کام کاج آپ کرتے رہیں لیکن دل کی نگرانی بھی ساتھ کرتے رہیں۔ دست بکار دل بیار، مشائخ نے فرمایا ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے؟ آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے، اپنے دل کی طرف توجہ کر کے بیٹھنا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ اپنے مربی سے، شیخ سے رابطہ رکھنا، جو بھی معمولات کرنے ہیں وہ بتاتے رہنا تاکہ انسان کی اصلاح ہوتی رہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام کی عادت تھی، جو بھی مسئلہ پیش آتا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہم رابطہ رکھیں، اور کوئی کمی بیشی ہو، کوئی نیا کام ہو جو سمجھ میں نہ آئے تو اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے، اور پوچھ کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مراقبہ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی مشق کر لیں کہ مراقبہ کرتے کسے ہیں۔ سارے حضرات اپنے سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں اور اپنے دل کی طرف توجہ کریں، کان دل کی طرف لگا کے بیٹھیں کہ میرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ سارے حضرات اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
اللہ گناہوں کا سر پر ہے بوجھ بھاری، گناہوں کا سر پر ہے بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے۔ گناہوں کا سر پر ہے بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے۔ کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا، کبھی آیا جو آنکھوں میں اندھیرا، تو چکرا کر قدم بھی ڈگمگائے۔ گناہوں کا سر پر ہے بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے۔ کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، کبھی لاٹھی کبھی دیوار پکڑی، مگر پھر بھی قدم جمنے نہ پائے۔ گناہوں کا سر پر ہے بوجھ بھاری، گناہوں کا سر پر ہے بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے۔ نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، گھر کا نہیں کوئی جو ساتھ جائے۔ نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے نہ بھائی، گھر کا نہیں کوئی جو ساتھ جائے۔ گناہوں کا سر پر ہے بوجھ بھاری، پریشان ہوں اسے اب کون اٹھائے۔ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہماری اندر کی گندگی کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب نے توبہ کی ہے، یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے نجات نصیب فرما، نئی زندگی کا عزم کیا ہے۔ یا اللہ دینداری کے مطابق
قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کو سنت سے آراستہ فرما۔ یا اللہ ہمارے باطن کو نور معرفت سے منور فرما۔ یا اللہ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما۔ یا اللہ زندگی میں کبھی بے آسرا نہ فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ یا اللہ ہمیں نسبت کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے سینوں کو روشن فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں دور قریب سے، یا اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ہماری طرف نہ دیکھیے، یا اللہ ہماری طرف نہ دیکھیے، ان معصوم ہاتھوں کا واسطہ اے کریم آقا ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ زندگی میں دوبارہ گناہ کرنے کا موقع ہی نہ عطا فرما۔ اللہ جتنے گناہ کیے یا اللہ سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں صاف فرما۔ یا اللہ ہمیں ستھرا فرما۔ یا اللہ کوئی اپنی مرضی تو صاف نہیں ہو سکتا، آپ نے خود فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، جسے اللہ چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اے کریم آقا ہم سب کو پاک فرما دیجئے، اللہ ستھرا فرما دیجئے، یا اللہ صاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم نے کتنی مرتبہ گھروں میں دیکھا بچہ پیشاب پخانہ کر لیتا ہے، یا اللہ اپنے آپ کو پخانہ سے لتھڑ لیتا ہے، یا اللہ پخانہ اپنے پر مل لیتا ہے، ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، یا اللہ ماں اس سے نفرت نہیں کرتی، یا اللہ اس کو صاف کر کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اے کریم آقا ہم سے نفرت نہ کیجیے۔ یا اللہ آپ نے خود فرمایا اچھے لوگ بروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے۔ اللہ ہم برے ہیں، اللہ آپ اچھے ہیں، یا اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجیے، یا اللہ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیجیے۔ یا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں کی جو پریشانیاں ختم فرما۔ اللہ جو رزق کی وجہ سے پریشان، یا اللہ وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ اللہ آپ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اے کریم آقا وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ یا اللہ جس کی جو بھی پریشانی ہے یا اللہ تمام کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ ایک فون آیا، ایک صاحب دوست ہے ہمارے، یا اللہ ان کے بیٹے کے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے غوی خزانوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس کے علاوہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں کام کرنا نہیں آتا، اللہ آپ کو تو کام لینا آتا ہے۔ یا اللہ ہم نکمے ہیں، نکارا ہے، یا اللہ آپ نے دین کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا۔ یا اللہ تیرے نبی والا ہم نے لباس بھی پہن لیا۔ یا اللہ لوگ ہمیں آپ کا سمجھتے ہیں، اے اللہ آپ بھی فرما دیجئے یہ میرے ہیں، اے اللہ آپ بھی فرما دیجئے یہ میرے ہیں۔ اللہ دور نہ فرمانا، یا اللہ اپنی قربت کے بعد دور نہ فرمانا۔ یا اللہ جس کتے کے گلے میں پھٹا ہو، یا اللہ اس کو کوئی روٹی نہیں ڈالتا اس لیے کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں مالک کا ہے۔ یا اللہ ہمارے گلے میں تو اسلام کا پٹا ہے، ہمارے گلے میں تو اسلام کا لباس ہے، لوگ ہمیں آپ کا سمجھتے ہیں۔ اے کریم آقا آپ دور نہ فرما دینا، آپ بھی کہہ دینا یہ میرے ہیں۔ یا اللہ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی، بگڑی سنور جائے گی، یا اللہ ہماری زندگی سنور جائے گی۔ یا اللہ ہم نے توبہ کی ہے، نیا عزم کیا ہے، یا اللہ ہمیں نئی زندگی عطا فرما، نئی زندگی گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما۔ اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔